الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ بالعموم جب سنت یا اسوہ حسنہ کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں احادیث ہی کا تصور ذہن میں آتا ہے، لیکن احادیث کے معاملے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ احادیث کی ترتیب، ان کی کمپائلیشن وہ انسانی ذہن کے مطابق ہے۔ اکثر کتب احادیث میں آغاز ہوتا ہے ایمان سے، اور اس کے بعد پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ابواب آتے ہیں، اور کتاب الامارہ یا غزوات اور امارت کی احادیث جو ہیں وہ کہیں آخر میں جا کے آتی ہیں، اور اکثر و بیشتر دینی مدارس میں ان کو پڑھانے کا موقع ہی نہیں آتا۔ جیسے اسکولوں اور کالجز کے اندر بھی ہوتا ہے کہ پھر جب امتحان سر پہ آ جاتا ہے تو پھر آخری چیپٹرز جو ہوتے ہیں وہ بس روا روا میں پڑھے جاتے ہیں، ان کی طرف وہ توجہ نہیں ہوتی کہ جو ابتدائی چیپٹرز کو پڑھنے میں ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی آبجیکٹو مطالعہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک سارے حالات و واقعات کو زمانی ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پورا نقشہ سامنے آتا ہے، اور وہ پورا کا پورا نقشہ ہی اسوہ حسنہ ہے۔ اس سے بہترین زندگی، اس سے زیادہ کامیاب زندگی، اس سے زیادہ بامقصد زندگی آپ کسی اور انسان کی نہیں دیکھ سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سخت ترین حالات بھی ہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پیش آیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات بھی عطا فرمائی ہیں، اور پھر وہ دن بھی آیا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ جہاں سے آپ رات کے اندھیرے میں نکلے تھے، آپ دن کے اجالے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کے سلسلے میں ذرا سلسلہ جوڑ لیجئے کہ اس دنیا میں آپ تشریف لائے ایک یتیم بچے کی حیثیت سے، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہوا، اور فائنلی اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آپ پروان چڑھے۔ ابو طالب کوئی بہت زیادہ ویل ٹو ڈو آدمی نہیں تھے کہ آپ کو سلور سپون کے ساتھ کھلا سکتے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اول روز سے سخت مشقت کرنی پڑی، اور آپ نے بڑی معمولی معاوضے پر عرب کے بعض خاندانوں کے جانور چرائے۔ جب آپ ذرا کچھ سیانے ہوئے تو ابو طالب نے آپ کو تجارت کے پیشے سے وابستہ کیا، اور آپ دوسروں کا مال لے کر جانے لگے، اور اس میں آپ کو کچھ سارٹ آف کمیشن ملنے لگی۔ اسی اثناء میں مکے کی مالدار خاتون خدیجہ بنت خویلد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہش ظاہر کی کہ آپ میرا مال لے کے جائیں، اس لیے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ریپیوٹ تھی کہ ہاشمیوں کا یہ نوجوان، یہ سیلز مین، یہ اپنا مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا اور مال کا نقص بتا کر بیچتا ہے،
تو خدیجہ بنت خویلد بھی الطاہرہ کے نام سے پہچانی جاتی تھی کہ ایک پاک باز خاتون۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر گئے تو انہوں نے جو پہلے سے ریپیوٹ سنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو کنفرم کیا اور ٹھان لی کہ وہ شادی کریں گی محمد بن عبداللہ سے، اور 25 سال کی عمر میں وہ شادی ہوئی۔ 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا۔ پہلے 3 سال آپ نے اپنی دعوت کا کھلے عام اعلان نہیں فرمایا، لیکن جو بھی کانٹیکٹ میں لوگ تھے ان سب کے علم میں یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوی نبوت کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ ایک کلام پیش کرتے ہیں جو بہت عمدہ کلام ہے، جس کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن 3 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ فاصدع بما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے اب اسے آپ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیں۔ تو آپ کوئی صفا پر چڑھے اور وہاں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس کے اعلان کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زبانی حملوں کا آغاز ہو گیا۔ کسی نے پاگل کہا، کسی نے آصیب زدہ کہا، مجنون کہا، جو بھی کسی کے منہ میں آیا اس نے بک دیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر شدید جسمانی تشدد کا آغاز ہو گیا، خاص طور پر غلاموں کے ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ شدید تشدد کا معاملہ کیا گیا، یہاں تک کہ سن 5 نبوی میں، نبوت کے 5ویں سال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی کہ میری زمین وسیع ہے، میرے بندوں سے، میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دو کہ ان ارضی واسعہ، میری زمین وسیع ہے، ایایا فاعبدون، لیکن انہوں نے بندگی میری ہی کرنی ہے، کسی اور کی بندگی کرنے کی انہیں اجازت نہیں ہے۔ ہجرت حبشہ ہوئی، لیکن سن 7 نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی باقاعدہ قریش نے یہ طے کیا کہ اگر بنو ہاشم محمد کو اون کرتے رہتے ہیں اور ہمارے حوالے نہیں کرتے تو ہم بنو ہاشم کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور 3 سال کا مقاطع ہوا، اور ایک تنگ گھاٹی میں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک شگاف میں یوں سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو قید کر دیا گیا، اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کو بھی اس میں قید کیا گیا۔ سن 10 نبوی میں، محرم سن 10 نبوی میں آپ کی واپسی ہوئی، پورے خاندان کو وہاں سے چھٹکارا ملا، اور سن 10 نبوی ہی میں بعض روایات کے مطابق اس محاصرے کے دوران ہی ابو طالب کا انتقال ہوا، بعض کے نزدیک باہر آ کر ہوا، لیکن اسی سال ہوا، اور اسی سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو یہ غم کا سال ہے۔ اور اس کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا، اور اس نے بڑے حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ تو آپ طائف تشریف لے گئے، اور وہاں جو کچھ آپ کا ہوا اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ واپس مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، ایک مشرک کی پناہ لے کر، مطعم بن عدی اس کا نام تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ وہ کیفیت طائف کے اندر ہوئی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی زبان مبارک پر بھی ایک شکوہ اللہ تعالیٰ کے حضور آیا، لیکن وہ شکوہ جو تھا وہ عام شکوہ میرے اور آپ کے جیسا شکوہ نہیں تھا، اس میں بڑے دلیل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی قوت کی کمی، وسائل کی قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا شکوہ کرتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تو نے ان کو الاؤ کیا ہے تبھی انہوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اگر تو ان کے ہاتھ کھلے نہ چھوڑتا تو پھر ایسا ہرگز نہ کر پاتا، لیکن اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میرا تو واحد مقصد تجھے راضی کرنا ہے۔ اس کے بعد معراج ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قرب کا احساس دلایا اور یقین دہانی کرائی کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور اسی سال مدینے سے آئے ہوئے 5 افراد سے آپ ملے منا کے اندر، بلکہ منا اور مکہ مکرمہ کے درمیان ایک جگہ تھی جہاں پر آپ نے ملاقات فرمائی،
اور وہ اسلام لے آئے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا. اگلے سال 12 افراد آئے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی. اگلے سال 75 افراد آئے اور بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب مقرر فرمائے اور فیصلہ فرمایا کہ میں مدینہ منورہ تمہارے پاس منتقل ہو جاؤں گا. اور صحابہ کرام کو آپ نے الاؤ کر دیا کہ تم ایک ایک دو کر کے یہاں سے مدینہ کی طرف موو کرنا شروع کرو. اور ربیع الاول میں، یعنی سمجھیے کہ نبوت کے 14ویں سال ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی. مدینہ منورہ پہنچ کر آپ نے پہلے 6 ماہ میں 3 کام کیے. مسجد نبوی تعمیر کی، مواخات قائم کی مہاجرین و انصار کے درمیان، اور یہودیوں سے معاہدہ کیا. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہودیوں سے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سیاںہ سمجھتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انہیں قابو کیا کہ انہوں نے خود ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان ایک آربیٹریٹر کے طور پر قبول کر لیا. اور یہ طے ہوا کہ جب بھی باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو تمام قبائل مل کر دفاع کریں گے، اور ہر قبیلہ انٹرنلی اٹونومس ہوگا. البتہ جو آپس کے معاملات ہیں وہ لڑ کر نہیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کیا کریں گے. اور اگر ٹیبل پہ بیٹھ کر وہ کوئی حل نہ نکال سکیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری ہوگا، جو سب کے لیے قبول کرنا لازم ہوگا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکلے اور انہوں نے قریش کو عملی پیغام دیا کہ دیکھو تمہارے تجارتی راستے میرے دائیں بائیں سے گزرتے ہیں اور میں انہیں بلاک کر سکتا ہوں. اور مختلف قبیلوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، میرے الائز بن جاؤ. اور اگر انہیں معذرت کی تو ان سے کہا کہ تم نیوٹرل رہنے کا معاہدہ کر لو. قریش بھی سمجھ گئے کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے، لہٰذا وہ 1000 کا لشکر لے کر حملہ آور ہوئے. تفصیل میں بتا چکا ہوں کہ ایک قافلہ تھا، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. غزوہ بدر ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت آئی، ہزاروں فرشتے اترے مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور قریش کے 70 سردار بڑے بڑے مارے گئے. ابو جہل مارا گیا، نضر بن حارث مارا گیا، عتبہ بن ربیعہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ولید مارا گیا. پھر بڑے بڑے سردار سب ڈھیر ہو گئے اور 70 قیدی بن گئے. اور ان قیدیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کی تفصیل بھی میں بیان کر چکا ہوں. مکہ مکرمہ جب یہ لوگ واپس گئے تو ظاہر بات ہے کہ شرمندگی بھی تھی اور غصہ بھی تھا مسلمانوں کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. 3 جو ان کے بڑے سردار تھے، ابو جہل بھی گیا، عتبہ بھی گیا، ربیعہ بھی گیا، شیبہ بھی گیا، ولید بھی گیا، نضر بن حارث بھی گیا، عتبہ بن امیہ بن خلف بھی گیا. جتنے بڑے بڑے نام تھے وہ سب گئے. اب جو قیادت آئی وہ ابو لہب، ابو سفیان اور صفوان بن یہ نام اس کا بھول رہا ہے، صفوان نامی ایک شخص تھا، سردار تھا، ان کے ہاتھ میں آ گئے. اور ان تینوں نے قسم کھائی کہ ہم اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور مکے کے اندر یہ بات جو ہے وہ اعلانیہ کہہ دی گئی کہ جو بھی جنگ بدر میں مارے جانے والے قریش پر روئے گا، مرد یا عورت، اس کو قبیلہ قریش سے نکال دیا جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں یہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم سے نکالا گیا، یعنی انڈائریکٹلی آپ قریش سے نکل گئے، تو پھر کیا معاملہ ہوا. لہذا کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ کوئی جو بدر میں مارے جانے والے لوگ تھے ان پر ماتم کرتا. یہاں تک کہ کوئی ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے پر نہیں روئی، کوئی عورت اپنے شوہر پر نہیں روئی. ایک خاتون نے، مسلمان جو کرشی عورت تھی، اس نے رات کو ایک عورت کے رونے کی آواز سنی، تو اس آواز کا پیچھا کرتے کرتے وہ اس کے گھر پہنچ گئی اور اس سے کہا کہ کیا جو مقتولین بدر تھے ان پر رونے کی اجازت ہو گئی ہے؟ تو ایک دم وہ گھبرا گئی. انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، میں اپنے بیٹے پر نہیں رو رہی،
اصل میں میرا ایک اونٹ جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے، وہ اونٹ مجھے بہت پیارا تھا، میں اس پر رو رہی ہوں۔ تو یہ جو گئی تھی عورت، اس نے کہا کہ اچھا میں تو بڑی دور سے آواز سن کے آئی ہوں کہ اگر رونے کی اجازت مل گئی ہے تو میں تیرے ساتھ مل کر میں بھی اپنے بیٹے پر رو لوں، تم رو رہی ہو۔ یعنی اب بہانے سے وہ عورتیں جو تھیں وہ اپنے جوان بیٹوں پر رو رہی تھیں، لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ روئے۔ ادھر جو 3 یہ افراد تھے، انہوں نے طے کیا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو 3 افراد نے ایک شخص جو ہے اس کو ہائر کیا اور اس سے کہا کہ تم جاؤ مدینہ اور وہاں پر چپکے سے جا کر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دو۔ وہ ایک خنجر لے کر آیا، مدینے پہ پہنچا اور اس نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کہاں ہیں، تو اس نے یقین رکھتے ہوئے کہ آپ گھر پر موجود ہیں، گھر میں داخل ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک دھو رہے تھے۔ تو اس نے کہا ہے آپ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اپنی چادر اپنے ہاتھ سے دھو رہے ہیں، آپ کو تو یہ کام جو ہے وہ نوکروں سے اور غلاموں سے اور کنیزوں سے کرانا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اول تو میرے پاس کوئی غلاموں اور کنیزوں کی فوج نہیں ہے، اور پھر یہ کہ میں اس میں کوئی آر بھی نہیں سمجھتا کہ میں اپنا کام اپنے ہاتھ سے نہ کروں۔ اور ساتھ ہی آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی طرف آئے، اس کے کہا کہ تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ اس نے کہا جی میں آپ سے ایک بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میرے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے نہیں آئے، تم کسی کام سے نہیں آئے، تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ تو ایک دم جو ہے وہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جی یہ میرا یہاں آنا آپ کو قتل کرنے کے لیے، اس کا 3 افراد یعنی وہی ابو لہب، ابو سفیان اور صفوان کے بغیر کے علاوہ اور کسی کو علم نہیں تھا۔ یہ جو آپ کے علم میں آ گیا ہے کہ میں آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، اور آپ پر وحی آئی ہے اور میں آپ کو اللہ کا سچا رسول مانتا ہوں، اور آج تک میں آپ کی مخالفت کے لیے کام کرتا رہا ہوں، اور اب میں اسلام کے لیے کام کیا کروں گا۔ وہ واپس گیا، تو واپس جب وہ پہنچا مکہ مکرمہ میں تو وہاں ایک علاقہ بنایا ہوا تھا مکے میں باہر، کہ باہر سے جو بھی وفود آئے وہ وہاں آ کے ٹھہرتے تھے اور مکے کے لوگ ان سے جا کر ملاقات کرتے تھے۔ ایک کھلی جگہ تھی، تو یہ وہاں پہنچا تو اسے خبر ہوئی کہ ابو لہب تو فوت ہو گیا ہے۔ ابو لہب فوت کیسے ہوا؟ کہ ایک دفعہ ابو لہب نے سنا کہ کوئی شخص جو ہے اسی انکلوجر کے اندر وہ گفتگو کر رہا ہے اور سب لوگ بڑی توجہ سے اس کی بات سن رہے ہیں۔ اب وہ بات کیا کر رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ میں خود اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے بدر میں 5000 فرشتے نازل ہوئے تھے، اور جن کے خود جو ہیں وہ رنگ برنگی جھنڈیوں کے ساتھ مزین تھے اور وہ نیچے اتر رہے تھے، اسی لیے مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ تو ابو لہب نے جب یہ سنا کہ لوگ بڑی توجہ سے یہ بات سن رہے ہیں اور اسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت ہو رہی ہے اور مسلمانوں پر حق پر ہونا ثابت ہو رہا ہے، اس نے بیچ میں جا کے بول پڑا یہ بالکل یہ سب بکواس ہے، بالکل کوئی فرشتے نہیں اترے اور ایسا نہیں ہوا۔ تو اس پر ابو سفیان کے کہنے پر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا 1000 کا لشکر اور اس کو 313 آدمی جو ہیں وہ ہرا دیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس کی بات میں صداقت ہے۔ لیکن ابو لہب پھر بولا بڑا غصے کے ساتھ، اور ان دونوں کے درمیان، دونوں گروہوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ پہلے توتکار ہوئی، پھر ہاتھا پائی ہوئی اور مار کٹائی ہوئی، اور کچھ لوگ زخمی ہو گئے، ابو لہب بھی اس میں زخمی ہو گیا، اور اس کو جا کر پھر اٹھا کر گھر اس کے بستر پہ جا کے ڈال دیا گیا، اور وہیں پر 1 ہفتے کے بعد وہ اس دنیا سے چلا گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس کو وہاں ان زخموں کے بعد طاعون کا مرض لاحق ہو گیا اور وہ طاعون کے مرض میں ہلاک ہوا تھا، لیکن بہرحال وہ ہلاک ہو گیا۔ باقی اب یہ 2 افراد رہ گئے،
ابو سفیان کوئی 400 افراد کو لے کر آیا مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ یہاں یہ بات میں واضح کر دوں کہ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اس معاہدے میں جکڑ لیا تھا کہ وہ باہر سے آنے والے کسی کی مدد نہیں کریں گے، بلکہ تمام قبائل جو ہیں وہ مل کر دفاع کریں گے، اس کے خلاف لڑیں گے، لیکن یہودیوں سے یہ غلطی تو ہو گئی تھی، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ان کی سب سے بڑی حماقت تھی، لیکن وہ اپنے اس معاہدے پر قائم نہ رہ سکے۔ اور ایک شخص تھا مدینے کا، کعب بن اشرف، یہودی تھا، یہ شاعر بھی تھا بہت بڑا، اور خاص طور پر طنزیہ اشعار یہ کہنے کا بہت زیادہ ماسٹر تھا۔ یہ گیا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اور قریش کے سرداروں سے ملاقات کی اور ان کو کنسول کیا بدر کی شکست کے بارے میں، اور اشعار کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور ان کی ہمت بڑھائی کہ گھبراؤ نہ، تم پھر آؤ، حملہ کرو اور ہم تمہاری مدد کریں گے پورے طور پر۔ پھر مدینہ منورہ آیا اور وہاں بھی وہ سرے عام اشعار پڑھتا اور لوگوں سے بھی اپنے اشعار کہلواتا تھا کہ تم بھی دہراؤ اس شعر کو، اور پھر سارے جو ہے وہ مزے لیتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو انجوائے کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھی اس کو برداشت کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کو اب یہ چیز جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور ان کے خلاف کوئی براہ راست اوپن ایکشن نہیں، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ اور ایک جگہ پر یعنی اوس اور خزرج کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی خوش گپیاں جو ہے وہ لگا رہے تھے، تو کعب بن اشرف ان کے پاس سے گزرا اور ان کی جو پرانی دشمنیاں تھیں اس کا حوالہ دے کر ان کو دوبارہ جو ہے وہ اکسایا جنگ پر، اور وہ واقعی وہ جب پرانا تذکرہ ہوا تو وہ پھر جوش میں آ گئے اور آپس میں لڑائی ہو گئی اوس اور خزرج کی۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کیا کہ اس نے یہ حرکت جو ہے وہ کی ہے۔ ابو سفیان 400 افراد کو لے کے آیا اور ان کو ایک جگہ بٹھا کر وہ اندر آیا مدینے کے، اور مدینے میں اندر آ کر اس نے رابطہ کیا یہودیوں کے قبیلے تھے، جو 3 قبیلے تھے ان کے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ تو اس نے ان سے رابطہ کیا کہ تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ تم ہماری مدد کرو گے، تو ہم تو آ گئے ہیں مدینے میں، تو تم بتاؤ کہ۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ضرور وعدہ کیا تھا، ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں، لیکن ابھی ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، ابھی تم واپس چلے جاؤ اور پھر وقت آئے گا تو پھر ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے، کچھ وقت دو ہمیں۔ تو ان کے سردار نے کہا کہ پھر ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو پوری طرح تیار کر لیں گے، آمادہ کر لیں گے ایسا کرنے کے لیے۔ تو ابو سفیان یعنی بڑا مایوس ہوا اور جاتے ہوئے اس نے جسے کہتے ہیں نا کہ بھنا کر جاتے ہوئے مسلمانوں کے کچھ گھروں کو آگ لگا دی اور وہاں سے کچھ بوریاں جو جو کی تھی وہ اٹھا کے لے گیا۔ تو مسلمانوں نے بھی اس کا پیچھا کیا۔ جب مسلمانوں نے پیچھا کیا تو انہوں نے اپنا بوجھ ہلکے کرنے کے لیے وہ جو بوریاں انہوں نے اونٹوں پر اور گھوڑوں کی پیٹھوں پر لادی ہوئی تھی ان کو گرا دیا تاکہ ہم ان کی زد سے بچ کر نکل سکیں، اور پھر واپس چلا گیا۔ واپس جا کر پھر اس نے آمادہ کیا قریش مکہ کو کہ ہمیں اب بھرپور تیاری کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہیے، اور یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ اب ہم جائیں گے تو ہماری بھرپور مدد کی جائے گی۔ ان دا مین ٹائم جو بنو قینقاع کے لوگ تھے، بنو قینقاع کے یہ لوگ تھے، یہ قبیلہ جو تھا یہ زرگروں کا قبیلہ تھا۔ زر سونے کو کہتے ہیں، یہ سونار تھے اور یہ سونے کے زیور بناتے تھے اور چاندی کے برتن بڑے خوبصورت یہ بناتے تھے، اور ان کو بیچتے بھی تھے اور ان کو کرائے پر بھی دیتے تھے۔ ایک تو یہ ہوا کہ غزوہ بدر سے پہلے یا بعد ایک شادی تھی مکہ مکرمہ میں، بہت بڑی تقریب تھی، اور وہ برتن لینے کے لیے یہ لوگ
گئے ان کے قبیلے میں اور وہاں سے برتن کرائے پر لے کے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی خبر ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکا اور وہ سارے جو برتن تھے وہ وہاں سے ان سے حاصل کر لیے. تو تقریباً اب اس کے بعد کیا تھا کہ وہ برتن حاصل ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 1,00,000 درہم کا مال غنیمت جو ہے اس کے ذریعے سے ہاتھ آیا. عام طور پر یہ واقعات جو ہے وہ سیرت کی کتب میں بیان نہیں ہوئے جو میں آج آپ کو سنا رہا ہوں. بنو قینقاع جو تھے ان کو بڑا زوم تھا کہ ایک دفعہ ان کا سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کے سردار سے جا کر کہا کہ یہ جو تم ایکٹیویٹیز کر رہے ہو یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا ہوا ہے. تو اس نے اس کو زوم تھا بہت زیادہ، یعنی 700 اس کے پاس جو تھے وہ لڑنے والے افراد تھے اور اسلحہ یہ خود بناتے تھے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ میٹل کا کام یہ کرتے تھے اور اسلحہ بھی بہت تھا اور ان کے پاس جوان بھی تھے. تو وہ بہت متکبر انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بولا اور اس نے اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دہانی نہیں کرائی کہ اگر مکے سے کچھ لوگ آئیں گے تو ہم ان کی مدد نہیں کریں گے. انہوں نے کہا جی دیکھیں گے ہم، اگر تو تمہارا رویہ اچھا ہوا تو پھر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر ہمیں محسوس ہوا کہ تمہارا رویہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے تو پھر ہم ان کی مدد کریں گے. یعنی صاف صاف اس نے کہہ دیا. اب ان کا خیال کیا تھا کہ مکے والے جو ہیں وہ آئیں گے. پھر ایک واقعہ پیش یہ آیا کہ اس نے ساتھ ہی یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہارا پالا پڑا تھا اپنوں سے، یعنی قریش سے، جو تمہارے قبیلے کے لوگ تھے انہیں کہاں جنگ آتی تھی، اس لیے تمہیں فتح مل گئی. اگر ہم سے پالا پڑے گا نا تو تم میں بھی دن میں تارے نظر آ جائیں گے کہ جو سپاہی کیسے ہوتے ہیں، لڑنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو ایک مسلمان خاتون ان کے بازار میں گئی، وہ جو ان کا سوناروں کا اور میٹل کے کام کا سارا بازار تھا. اس نے کوئی اپنا برتن فروخت کیا اور ایک سونار کے پاس وہ بیٹھی تھی کوئی زیور بنانے کے لیے. دو روایات ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ بازار میں سے گزر رہی تھی اور کچھ اوباشوں نے اس کا گھیراؤ کیا اور اس کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی اور وہ سونار جو تھا وہ دکان سے نکلا اور اس نے اس کے تہبند کا پلو جو ہے اس کو کہیں باندھ دیا. جب اس نے چھڑانے کی کوشش کی تو اس کا تہبند پھٹ گیا اور اس کا جسم جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا. دوسری روایت جو عام ہے وہ یہ ہے کہ وہ سونار کے پاس کوئی برتن بیچ کر زیور بنوانے کے لیے بیٹھی اور سونار نے شرارتاً اس کا تہبند پیچھے کہیں باندھ دیا اور جب وہ وہاں سے اٹھی تو تہبند کھل گیا اور جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہیں کہکا لگا دیا. ایک مسلمان وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے غیرت کھا کر اس یہودی کو قتل کر دیا جو دکاندار تھا، سونار تھا، اور باقی جو وہاں پر لڑکے تھے انہوں نے اس کو مسلمان کو قتل کر دیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تقاضا کیا کہ تم خون بہا دو، کہ سانس دو اس کا جو مسلمان تم نے قتل کیا ہے. جو تمہارا بندہ قتل کیا تھا اس نے تو اس کی جو شرارت تھی اس کی وجہ سے قتل کیا تھا، لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ خون بہانے دیا بلکہ یہ مورچہ بند ہو گیا کہ جو کرنا ہے ہمارا کر لو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کا محاصرہ کیا. ان کے یعنی اکثر گھر جو تھے وہ قلعہ نما تھے، یہ سب اپنے قلعوں کے اندر جا کے چھپ گئے. 2 ہفتے تک محاصرہ رہا. ان کا خیال یہ تھا کہ اب قریش جو ہیں وہ ہماری مدد کو آئیں گے، لیکن جب انہوں نے قریش سے رابطہ کیا تو پتہ چلا ابھی تو وہ مکے سے نکلے بھی نہیں ہیں. اس پر یہ مایوس ہوئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. میں تعارف کروا چکا ہوں عبداللہ ابن ابی کا، ہے نا ذہن میں، کہ جو یہودیوں کا سردار تھا یہ خزرجی سردار تھا، مکے کا بہت مالدار آدمی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا. اس کے سر کا ناپ بھی لے لیا گیا تھا تاج بنانے کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے اور اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا. یہ آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی یہ ہمارے حلیف ہیں، یعنی بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ حلیف تھے خزرج کے، بنو خزرج کے، اور
بنو قریظہ حلیف تھا بنو اوس کا، تو اس نے کہا یہ ہمارے حلیف ہیں اور آپ ان کے ساتھ نرم معاملہ کریں، اور اس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا توہین آمیز رویہ اختیار کیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑا اس نے کہ اس پر ہمارے حلیف ہیں تو آپ ان پر کوئی زیادتی نہ بالکل کریں اور ان کے ساتھ نرم معاملہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں کہا کہ جی سوائے ہتھیاروں کے تم جو چیز بھی لے کے جا سکتے ہو لے جاؤ، لیکن مدینہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اور پھر یہ لوگ اپنے گھروں کے دروازے اور کیواڑ بھی اکھاڑ کر لے گئے، اور اپنی چھتوں کے شتیر بھی جہاں تک ممکن ہوا وہ لے گئے اونٹوں کے اوپر لاد کر۔ تو اب مدینہ جو ہے بنو قینقاع سے خالی ہو گیا۔ ان میں کچھ جو ہے وہ جنوب کی طرف گئے مکے کی طرف، اور کچھ جو ہے اوپر خیبر کی طرف چلے گئے نارتھ کی طرف، لیکن بہرحال مدینے میں اب بنو قینقاع نہیں تھے۔ اب ادھر سے ابو سفیان نے قریش کی قیادت کرتے ہوئے اور صفوان نے بھرپور تیاری کی، اور ابو سفیان کی بیوی ہند یہ جو ہے اس نے منت مانی تھی کہ میں جو بھی مسلمان ہیں میں ان کے کانوں ان کے ناکوں کو کاٹ کر ان کا ہار گلے میں ڈالوں گی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنہوں نے اس کے باپ عتبہ کو قتل کیا تھا، وہ جو 3 افراد آئے تھے نا نکل کے، تو عتبہ کے سامنے حضرت حمزہ آئے تھے، تو اس کا تھا کہ اس کا تو میں کلیجہ چباؤں گی، اور اس نے ایک غلام تھا جس کا نام وحشی تھا، یعنی کالا وہ شخص تھا، اور اس کو دیکھا ایک موقع پر کہ وہ بہت ہی نشانے باز ہے، نشانہ جو ہے وہ بالکل نیزہ جو ہے وہ نشانے پر پھینکتا ہے، تو اس نے اس کو ہائر کیا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کرو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ اس کو خریدا اس نے اور اسے کہا کہ تم حمزہ کو قتل کرو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ تو اس نے واقعتاً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے، تو اس نے دور سے تاک کر نشانہ بنایا اور نیزہ مارا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے آر پار ہو گیا، اور حمزہ شہید ہو گئے، اور پھر وہ لے کے آیا کہ دیکھو میں نے حمزہ کو قتل کر دیا ہے، اب مجھے تم آزاد کر دو۔ تو ہند نے تقاضا کیا کہ تم حمزہ کا پیٹ چاک کرو، تو اس نے پیٹ چاک کیا، اور اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر وہ چبایا، یعنی اپنی وہ آگ جو تھی انتقام کی اس کو پورا کیا۔ تو اب یہ لوگ جو ہے یہ 3000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے، اور جغرافیائی اعتبار سے مدینہ منورہ کے جنوب میں مکہ واقع ہے، لیکن جنوب سے انٹری جو ہے وہ مدینہ منورہ میں وہ آسان نہیں تھی، لہٰذا یہ پہلے اوپر سے گھوم کر پھر یہ آئے نارتھ سے ہو کر اور مدینے میں داخل ہوئے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کانفیڈنٹ تھے، اس لیے کہ آپ کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کسی بھی وقت یہ لوگ آئیں گے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت بلائی کہ لشکر آ رہا ہے 3000 کا، بلکہ آ ہی گیا ہے، تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان یہ تھا کہ ہمیں شہر کے اندر ہی رہ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ غالباً آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ ہماری تعداد چونکہ کم ہے، وہ 3000 کا لشکر ہے، تو ہم میں سے جو مرد ہیں وہ نیچے 10 بدس لڑیں گے، اور اوپر سے بچے اور عورتیں پتھر ماریں گے دشمنوں کو۔ کوئنسیڈنٹلی عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہی تھی کہ ہمیں اندر رہ کر لڑنا چاہیے، اگرچہ اس کا ارادہ جو ہے وہ کچھ اور ہوگا کہ ہم پیچھے سے مسلمانوں کو چھرا گھونپیں گے۔ لیکن مسلمانوں نے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی کہ اللہ کے رسول ہم عورتوں کی طرح گھروں میں نہیں بیٹھنا چاہتے، اور ہمیں تو ویسے بھی شہادت چاہیے، اس لیے کہ خاص طور پر وہ مسلمان جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہیں جو بدر والے تھے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اگلے بھی اور پچھلے بھی، یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑا تھی۔
تو لہٰذا ان کا بھی اب جی چاہ رہا تھا کہ ہم بھی ایسا اعزاز پائیں کہ ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، اور جیسے ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قدر و منزلت ہوئی وہ سامنے تھی، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم باہر جا کر لڑیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام معمول تھا کہ آپ مشورہ فرمایا کرتے تھے اللہ کا نبی ہونے کے باوجود۔ اور پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم ہر اہم معاملے میں مشورہ ضرور کیا کرو، خواہ ایک ہی مسلمان سے کرو۔ دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں، خواہ صرف ابو بکر اور عمر ہی سے کروں، اور جب یہ دونوں متفق ہوں تو میں کسی تیسرے سے نہیں بھی پوچھتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ مشورہ کرتے تھے، اہم بات کیا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کی بات سنتے تھے۔ لہذا آپ نے اپنے ساتھیوں کو رجحان دیکھا تو آپ اندر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر آپ باہر آئے۔ جب آپ اندر تشریف لے گئے تو بڑے صحابہ نے نوجوان صحابہ کو ڈانٹا کہ عقل ہے تمہاری کوئی؟ تم دیکھ نہیں رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان کدھر ہے؟ بس تمہیں اپنی ایک رائے دے دینی چاہیے تھی، باقی فیصلہ انہیں پر چھوڑنا چاہیے تھا کہ جیسے حضور آپ کی مرضی ہے، میری رائے تو یہ ہے، اللہ کے رسول میری رائے تو یہ ہے، اللہ کے رسول میری رائے تو یہ ہے۔ لیکن تم نے جو بہت زیادہ جو ہے وہ پریشر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا ہے، یہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو جب آپ واپس اندر سے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے معذرت کی، حضور آپ جو چاہتے ہیں آپ کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ زرہ پہن کر پھر جنگ کیے بغیر زرہ اتارتے، لہذا اب چلو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کی طرف نکلے تو راستے میں عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ تم تو جا رہے ہو خودکشی کرنے کے لیے، ہم خودکشی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور 300 آدمیوں کو اس نے نکال لیا۔ اب ہوا میں نہ رہیے، زمین پر آ کے سوچئے کہ 300 آدمی ایسے نہیں نکل آتے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد بھی لابنگ کی تھی۔ یعنی ایک ہوتا ہے مشورہ ہوتا ہے فیصلے سے پہلے، لیکن جب فیصلہ کر دیا جائے، جو بھی پرسن ان چیئر ہے وہ فیصلہ کر دے، اس کے بعد اس فیصلے کے خلاف کوئی کامنٹ دینا، اسے نجوہ کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کا اعلان کیا، وہ اس وقت بھی بڑبڑایا، اور بعد میں بھی جا کر وہ گھر گھر جا کر ملا ہوگا اور اس نے لوگوں کو کنونس کیا ہوگا کہ یہ تو مت ماری ہوئی ہے ان کی معاذ اللہ، اور یہ تو خودکشی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہمیں خودکشی نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ میں ایک اس کا جملہ بھول گیا کہ اس نے دلیل یہ دی کہ ہم سنز آف دا سوائل ہیں، یہیں کے رہنے والے ہیں، اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اندر رہ کر لڑے ہیں تو ہم نے فتح پائی ہے، اور جب بھی ہم باہر نکل کر لڑے ہیں تو ہم نے شکست کھائی۔ تو باقی رہ گئے 1000 کا لشکر لے کر آپ نکلے، مقابلے میں 3000 تھا، اور باقی رہ گئے 700۔ اب ان 700 افراد کے ساتھ آپ میدان احد میں پہنچے، اور آپ نے احد پہاڑ کو اپنی پشت پر کیا، اور پوزیشن یہ تھی کہ احد پہاڑ کے بعد ایک درہ تھا، اس کے بعد ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجک پوزیشن سنبھالی کہ پہاڑ کو اپنے پیچھے کیا کہ پیچھے سے حملہ نہ ہو سکے۔ لیکن آپ نے یہ بھی محسوس کیا کہ یہ پہاڑی جو ہے اس پر کچھ تیر انداز کھڑے کرنے چاہیے کہ اس درے میں سے کوئی حملہ آور ہو تو اس کو روکا جا سکے۔ جنگ شروع ہوئی، اور پہلے ہی حلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی، اور قریش میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے اور چھوڑ کے چلے گئے، فتح ہو گئی، اور مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اب اوپر جو 50 تیر انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کیے تھے ایک امیر کی قیادت میں، اب ان کے درمیان ایک بحث چلی کہ ان میں سے جو 35 افراد تھے انہوں نے کہا کہ چلو ہم نیچے چلیں، بس جنگ ختم ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں وہاں پر اپوائنٹ کیا تھا تو انہیں کہا تھا کہ تم یہاں سے نہ ہلنا، خواہ تم دیکھو کہ ہم سب شہید ہو گئے ہیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ اب وہ 35 افراد انہوں نے انٹرپریٹیشن یہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ شکست کی صورت میں یہاں سے نہ ہلنا،
اب تو فتح ہو گئی اور جنگ ہی ختم ہو گئی ہے، تو اب یہاں کھڑے ہونے کا تک کیا ہے؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امیر مقرر کیا تھا وہ بڑا سمجھدار امیر تھا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسٹریم کنڈیشن کا حوالہ دیا تھا. مطلب یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، فتح ہو یا شکست، تم یہاں سے نہ ہلنا. 35 افراد اپنے مقامی امیر کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کے حکم کی تو انٹرپریٹیشن کی انہوں نے، لیکن اپنے مقامی امیر کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ نیچے اتر گئے. ادھر اس پہاڑی کے پیچھے خالد ابن ولید، جو بعد میں سیف من سیوف اللہ بنے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا لقب پایا انہوں نے اللہ کے رسول سے. اس وقت وہ کافروں کی ایک دستے کی کمانڈ کر رہے تھے. گھڑ سوار دستہ تھا 200 گھڑ سواروں کا. اب وہ کتنے ماہر گھڑ سوار تھے اور تیر انداز تھے، چلتے ہوئے گھوڑوں سے تیر چلانے والے، کہ وہاں سے آئے اور اوپر صرف 15 افراد تھے تیر چلانے والے اور نیچے سے 2 تھے. انہوں نے یعنی ان میں سے 14 کو شہید کر دیا، اور ایک جو بعد میں جس میں آ کے ساری تفصیل بتائی. اور حضرت خالد ابن ولید مسلمانوں پر چڑھ دوڑے اور وہاں پر انہوں نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، ان کو شہید کرنا شروع کر دیا. اتنی بھگدڑ مچی کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھیرے میں آ گئے، اور وہ جو قریش بھاگ گئے تھے میدان چھوڑ کر، وہ بھی واپس آ گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے. آپ پر غشی طاری ہوئی، آپ گھیرے میں آئے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیا ہے، اور اپنے سینوں پر وہ تیر جو ہے انہوں نے کھائے ہیں، اور کئی صحابہ کرام نے وہاں پر جام شہادت نوش کیا ہے. 70 صحابہ شہید ہو گئے. اور ان شہید ہونے والے صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ہم عمر دوست اور دودھ شریک بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہجرت مدینہ کا باعث بنے تھے، وہ بھی شہید ہوئے. ان 2 کا خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اتنا صدمہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب ان کو دفن کر کے تمام صحابہ کو وہاں پر احد کے اندر واپس جب مدینے میں آئے ہیں، تو راستے میں ایک خاتون ملی. اس کے 2 بیٹے وہ شہید ہوئے تھے. اس نے کہا کہ فلاں، نے کہا جی وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، فلاں وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، اور ایک غالباً اس کا بھائی تھا یا کوئی، یعنی 3 اس کے قریبی رشتہ دار شہید ہوئے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی سناؤ. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول خیر خیریت سے ہیں. تو اس نے کہا کہ جی میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور اس خاتون نے یعنی اپنے بیٹوں اور غالباً بھائی تھا اس کی اتنی پرواہ نہیں کی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ اللہ کے رسول خیریت سے ہیں. اب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ 300 افراد جو نکل گئے تھے چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں جاتے ہوئے، جن کی قیادت عبداللہ ابن ابی کر رہا تھا. تو میں آپ کو یعنی جو جیسے ہوم ورک ہوتا ہے، ہوم ورک دے رہا ہوں، تو سوچئے کہ وہ مدینے میں رہ کر کیا کرتے رہے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 700 افراد کو لے کر چلے گئے. تو پھر آپ کو پوری کی پوری سچویشن جب سمجھ میں آئے گی. سیرت النبی جو ہے یہ حقائق پر مبنی ہے، یہ فیری ٹیلز نہیں ہیں، کہ دیو پریوں کی کہانیاں نہیں ہیں، حقائق ہیں. اور اسی سے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نفاق کا مرض جسے قرآن مجید نے کہا ہے، یہ تو کسی کو بھی لگ سکتا ہے. کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا، لیکن بیماری لگ جایا کرتی ہے. اسی طرح نفاق یا منافقت بھی ایک مرض ہے جو مجھے بھی لگ سکتا ہے اور آپ حضرات کو بھی لگ سکتا ہے. اگر ہم اس نفاق کے میکانزم کو نہیں سمجھیں گے کہ نفاق جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور کیسے ظاہر ہوتا ہے، کیا کیا تاثرات ہوتے ہیں، تو اس وقت تک پھر ہم اپنا دفاع نہیں کر سکیں گے کہ ہم بھی نفاق سے بچیں. بڑے آرام سے نفاق جو ہے ہمارے دلوں میں داخل ہو جائے گا. تو ذرا ہفتہ بھر سوچئے گا اس کے بارے میں کہ وہ 300 افراد وہ کیا کرتے رہے ہوں گے. قرآن مجید نے باقاعدہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ پھر ان کی زبانوں پر جب آپ واپس تشریف لائے تو کیا کیا الفاظ آئے. وہ عکاس ہیں کہ وہ پیچھے بیٹھ کر کیا کرتے رہے ہوں گے. تو اس پر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر آئندہ
नशिस्त में गुफ्तगू होगी। आज इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर।